اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، روزے کی حالت میں اگر رات میں انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رات میں تو جائز ہے، یا رات میں انسان سو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اب صبح وہ اٹھا تو وہ ناپاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا وہ۔ اور اگر اسی حالت میں فجر کی اذان بھی ہو گئی تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہاں اگر انسان رات میں ناپاک ہوا ہے صبح اسی حالت میں سحری کر سکتا ہے، لیکن فجر کی اذان اگر ہو گئی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو وہ غسل کرے اور جماعت سے جا کر کے نماز پڑھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ناپاک ہو گئے تو آرام سے سوئے رہتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے غسل کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نماز کو بنا مجبوری کے اس کے ٹائم سے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ناپاک ہیں جتنا جلدی ممکن ہو آپ ناپاکی کو دور کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر فجر کے 1 منٹ پہلے بھی عورت اگر حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، 1 منٹ پہلے بھی، مان لیجئے کہ اگر 5:15 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 5:14 پر عورت کو یہ لگا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، میرا حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند ہو گیا میرا، تو اس دن کا روزہ وہ رکھے گی، اس دن کا وہ روزہ رکھے گی اور فوراً وہ غسل کر کے فجر کی نماز بھی پڑھے گی۔ ہاں اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر فجر کی اذان کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر عورت کو جو ہے وہ حیض آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، وہ ناپاک مانی جائے گی، وہ جتنے دن پیریڈ میں رہے گی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض آ گیا تو وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے گی، وہ روزہ اس کا پورا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہم کو کر لینا ضروری ہے۔ شام کا ٹائم آیا، آپ نے بیوی آپ کی کمرے میں آتی ہے، وہی بیوی جو آپ کے لیے سر سے پیر تک حلال ہے، آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کے بہت سارے آئٹم رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے، آپ کو پیاس لگی، آپ کوئی چیز پی نہیں رہے، یہ روزہ حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوا رہا ہے۔ کھانا حلال ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے، پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی رہے، بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر تو حلال کو چھوڑتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تیرے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی جیسے ہی اذان ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد پہلے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہیں، پہلے بیڑی کا دھواں نکالتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے سگریٹ اتنی پیاری ہے اور بیڑی اتنی پیاری ہے کہ تو مغرب کی اذان کا ویٹ کر رہا تھا تو اس سے تو بہتر تھا تو روزہ ہی نہ رکھتا، تو روزہ ہی نہ رکھتا۔ تو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمارے اندر پریورتن لانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان نے ہمارے سونے کا، کھانے کا، پینے کا ٹائم چینج کر دیا ہے۔ جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے، وہ رمضان ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ بیڑی پینے والوں، وہ سگریٹ پینے والوں، وہ شراب پینے والوں، وہ موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، وہ بے پردہ رہنے والی لڑکیوں، وہ غلط تعلقات میں پھنسنے والے نوجوانوں، اگر اپنی گندی عادتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا بہترین موقع ہے رمضان۔